کہ ہماری جوڈیشری کو ان باتوں پر فیصلہ دینے کی اور اس طرح کے کیسوں کو انٹرٹین کرنے کا وقت کیسے مل جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ مسجدوں کے لیے وقت کیوں مل جاتا ہے؟ سوال یہ رات میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ لیگلی آپ ایک کام کر رہے تھے تو اس کام کو آپ دن کی روشنی میں بھی کر سکتے تھے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ جیسے عوام نفرت کر رہی ہے اتھارٹیز بھی ہم سے نفرت کر رہی ہے. دیکھیے، اس طرح کے اتیکرمن جب بھی ہٹتے ہیں تو یہ تو سوبھاوک سی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان پر کوئی بہت بڑی لے دے کی بات بھی نہیں ہے. سوال سب سے بڑا اس کارروائی میں یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کو ان باتوں پر فیصلہ دینے کی اور اس طرح کے کیسوں کو انٹرٹین کرنے کا وقت کیسے مل جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس 3.5 کروڑ کیس پینڈنگ ہیں. کچھ ایسے کیسز بھی عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں جو بیچارے ملزم بھی نہیں ہیں لیکن ان کو پکڑ لیا گیا، وہ جیل میں ہیں. وہ ہر تاریخ پہ یہ انتظار دیکھتے ہیں کہ صاحب فیصلہ سنائیں گے اور ہم چھوٹ جائیں گے، لیکن صاحب فیصلہ نہیں دیتے اور وہ 5 سال 10 سال جیل میں رہتے ہیں. ایک بچہ 36 سال کے بعد چھوٹا. یہ ہماری جوڈیشری کی جو کوتاہی ہے اس پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ مسجدوں کے لیے وقت کیوں مل جاتا ہے. سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر کورٹ کا آدیش ہے اور آپ ایک لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ کر رہے ہیں، جیسا کہ وہاں کے ڈی سی پی کا جو بیان آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے چھیتری لوگوں سے بات بھی کی تھی اور 95% لوگوں نے سمرتھن کیا. 5% کچھ لوگ ایسے اراجک تتو تھے جنہوں نے رات میں پولیس پر پتھر بازی کی. سوال یہ رات میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ لیگلی آپ ایک کام کر رہے تھے تو اس کام کو آپ دن کی روشنی میں بھی کر سکتے تھے. جب 95% لوگوں کا سمرتھن آپ کو حاصل تھا تو پھر دن میں تو وہ 5% لوگ ڈر کے مارے سامنے نہیں آتے. اب رات میں اگر کچھ اراجک تتووں نے پتھر بازی کر دی، نتیجے کے طور پر اس پہ لاٹھی اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا اور بے وجہ کی پورے ملک کے اندر ایک افواہ گرم ہوئی کہ صاحب وہ مسجد ڈیمالش کر دی گئی. مسجد کی کوئی بھی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا ہے. یہ تو اویدھ جو نرماڑ ہے، اویدھ قبضے کر کے جو لوگ وہاں کمائی کر رہے تھے، شادی گھر بنائے ہوئے تھے یا ڈسپینسری چلا رہے تھے، تو یہ تو ان کے خلاف ایکشن تھا. اب یہی ہے کہ سرکار کو اس قسم کی کارروائی کرنے سے پورو میں یہ سوچنا چاہیے کہ رات کے 1 بجے کسی بھی جگہ جاؤ گے تو افواہ پھیلنے میں آسانی ہوتی ہے. مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ 50 سال سے تو وہاں بنی ہوئی ہے چیزیں، تو اس کو ریگولرائز بھی کیا جا سکتا ہے. اگر فرض کیجئے ہم نے قبضہ کر لیا ہے، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کی قیمت دے دی جا سکتی ہے، کوئی بھی راستے نکالے جا سکتے ہیں. تو اتھارٹیز لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے ہے یا لوگوں کو ظلم کرنے کے لیے ہے؟ اگر انکروچمنٹ ہے تو انکروچمنٹ کو تو ہٹایا جا سکتا ہے لیگلی، لیکن اس لیگلی ہٹانے سے پہلے بھی بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، سمجھایا جا سکتا ہے اور کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جا سکتا ہے. دیش بھر میں اب ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ قبرستانوں کو مٹا رہے ہیں، مسجدوں کو مٹا رہے ہیں، مدارس کو مٹا رہے ہیں. یہ جو پورا ماحول بنا ہوا ہے، کہیں پر کوئی نقاب کھینچ رہا ہے، کہیں پر کوئی اذان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں پر لنچنگ کا عمل ہو رہا ہے، تو پورے دیش میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت اور تشدد کی لہر ہے. ایسے موقع پر اتھارٹیز کا جو رویہ ہے اس کو اگر وہ احتیاط سے نہ کریں، سلیقے سے نہ کریں، تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ جیسے عوام نفرت کر رہی ہے اتھارٹیز بھی ہم سے نفرت کر رہی ہے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.